بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پیسہ جب آئے گا تبھی سکون ملے گا، پیسہ ہی کے ذریعے سے زندگی مزیدار ہوگی، زندگی پرسکون ہوگی، زندگی کے اندر اطمینان حاصل ہوگا اور پرلطف زندگی ہوگی، پیسہ آئے گا تبھی کامیابی ہوگی۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال کو سکون کا ایک ذریعہ بنایا ہے، یعنی پیسہ ایک ذریعہ ہے، ایک سبب ہے، لیکن اصل نہیں ہے۔ یعنی سکون حاصل کرنے کے لیے پیسہ ہی اصل نہیں ہے، بلکہ سکون حاصل کرنے کے لیے بہت سے ذرائع ہیں، بہت سے ذریعے ہیں، ان میں سے ایک ذریعہ پیسہ بھی ہے۔ تو اس بات کی حقیقت کو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ آپ نے دیکھا نہیں کتنے غریب گھر ہیں، ان گھروں میں ماں بھی ہے، باپ بھی ہیں، بیٹا بھی ہے، بیٹیاں بھی ہیں، شوہر بھی ہے، بیوی بھی ہیں، پورا گھر خاندان سب لوگ ہیں۔ پیسے کی کمی ہے لیکن دیکھیے کہ وہ لوگ خوش ہیں اور پرلطف زندگی گزار رہے ہیں، اور مزید پرلطف زندگی گزارنے کے لیے پیسے کی ضرورت ہے، لیکن ان کے چہروں پر خوشیاں ہیں، اس لیے کہ سب لوگ ہیں۔ اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ نے دیکھا کہ غریب فیملی ہے، پیسے کی کمی ہے، تو وہ لوگ ٹینشن میں تھے۔ اس کے بعد ہوا یوں کہ اس گھر میں اتنا پیسہ آیا کہ پیسے کی بہتات ہو گئی، پیسے کی کثرت ہو گئی، لیکن اس وقت حالت یہ ہو گئی کہ ابا کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، ادھر ماں کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، یا بیوی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، یا بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، یہ حادثہ ہو گیا۔ پیسے کی کثرت ہے، کروڑوں اربوں روپے ہیں، اب کروڑوں اربوں روپے کی آمدنی ہے، لیکن پتہ یہ چل رہا ہے کہ گھر میں وہ جو بچی ہے وہ غلط راستے پر چلی گئی ہے، یا وہ بچہ ہے وہ غلط راستے پر چلا گیا ہے، یا اس کا انتقال ہو گیا، یا پہلے یہ تھا کہ گھر میں سبھی لوگ تھے، ایک ساتھ کھاتے تھے، پیتے تھے، ایک دوسرے سے باتیں کرتے تھے اور مزے کی زندگی گزارتے تھے۔ ابھی حالت یہ ہے کہ وہ دنیا سے چلا گیا، اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، تو وہ بیماری کی وجہ سے کراہ رہا ہے۔ تو بتائیے، اس وقت تو پیسے بہت ہیں، لاکھوں ہیں، اربوں روپے ہیں، لیکن وہ خوشی حاصل نہیں ہے جو خوشی اس وقت حاصل تھی کہ جب پیسے نہیں تھے، لیکن سب پریوار صحت مند تھے، ایمان کے ساتھ تھے، خوشیوں کے ساتھ تھے، اور ایک ساتھ مل جل کر رہتے تھے، سب زندہ تھے اور عافیت کے ساتھ تھے۔ تو اس بات کی حقیقت کو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ پیسہ زندگی میں سکون حاصل کرنے کے لیے ایک ذریعہ ہے، اس کو نہیں جھٹلایا جا سکتا۔ اس لیے پیسہ حاصل کرنے کی کوشش کریں، محنت کریں، کمائیں، لیکن اس بات کو بھی سمجھیں کہ پیسہ اصل نہیں ہے خوشیوں کو حاصل کرنے کے لیے، بلکہ ایک ذریعہ ہے۔ خوشیوں کو حاصل کرنے کے لیے بہت سے ذرائع ہیں، ان میں سے ایک ذریعہ پیسہ ہے۔ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ ایسا بھی کرتے ہیں کہ خوشیوں کو حاصل کرنے کے لیے جو دوسرے ذرائع ہیں وہ عطا فرماتے ہیں، پیسہ نہیں دیتے ہیں۔ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ خوشیوں کو دینے کے لیے بغیر کسی ذریعے کے خوشیاں دیتے ہیں، اور کبھی کبھی اللہ تعالیٰ ایسا بھی کرتے ہیں کہ خوشیوں کو دینے کے لیے پیسے کو ذریعہ بناتے ہیں۔ تو اس بات کی حقیقت کو سمجھنا چاہیے، یعنی اصل اور ذریعہ دونوں الگ الگ چیز ہے۔ ایک ذریعہ ہوتا ہے، ایک اصل ہوتا ہے، ایک ہمارا ایم ہوتا ہے، ایک اس کا راستہ ہوتا ہے، دونوں الگ الگ چیزیں ہیں۔ مثال کے طور پر کہ ہمیں دلی جانا ہے تو دلی ہمارا مقصد ہے، لیکن جو ہم جا رہے ہیں راستہ جو ہے، یہ ایک سفر ہے، جو راستہ ہے یہ ایک ذریعہ ہے۔ تو راستہ اصل نہیں ہے، بلکہ ہمارا اصل جو مقصد ہے وہ دلی ہے۔ تو ہم ہو سکتا ہے کہ بس سے جائیں، یا سائیکل سے جائیں، یا ٹرین سے جائیں، یا فلائٹ سے جائیں، لیکن یہ سب ذریعے ہیں، اصل نہیں ہے۔ اصل کیا ہے؟ دلی ہے۔ کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ہم فلائٹ سے گئے، کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ہم ٹرین سے گئے، کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ہم بس سے گئے۔ تو اب کوئی یہ سمجھ لے کہ نہیں، ہم جب جائیں گے تو فلائٹ ہی سے جائیں گے، تبھی ہم مقصد کو پہنچ پائیں گے، تو ایسا نہیں ہے۔ کبھی اللہ تبارک تعالیٰ پیسہ کے ذریعے سے دلی پہنچا دیتے ہیں، یعنی فلائٹ کے ذریعے سے دلی پہنچا دیتے ہیں، اور کبھی کبھی اللہ تعالیٰ سائیکل کے ذریعے سے دلی پہنچاتے ہیں، یعنی بغیر پیسے کے دلی پہنچاتے ہیں۔ یعنی دونوں مثالوں میں کمپیئر کرنا چاہیے۔ اور کوئی سائیکل کے ذریعے سے بھی دلی پہنچ گیا تو پہنچ تو گیا نا،
اور جب پہنچ گیا تو اپنے مقصد کو پا لیا۔ اسی طرح سکون حاصل کرنے کے لیے بہت سے ذریعے ہیں، یعنی جیسے سائیکل بھی ذریعہ ہے، بس بھی ذریعہ ہے، اور یہ بھی ذریعہ ہے۔ ایک بہت بڑا ذریعہ ہے کہ فلائٹ ذریعہ ہے، لیکن ہم اس کے ذریعے سے نہیں پہنچ پائیں، ہم دوسرے ذریعے سے پہنچ پائیں۔ تو اس بات کی حقیقت کو سمجھنا چاہیے کہ ایک چیز ہوتی ہے مقصد اور ایک چیز ہوتی ہے ذریعہ۔ تو ذریعہ اور مقصد میں فرق ہمیں ملحوظ رکھنا چاہیے۔ تو پیسے کو اللہ تعالیٰ نے ایک ذریعہ بنایا ہے، اصل نہیں بنایا ہے سکون حاصل کرنے کے لیے۔ تو ہم سکون حاصل کرنے کے لیے کوشش کریں، اور اس میں جو ذریعہ ہے، بہت سے ذریعے ہیں، یعنی ایمان ذریعہ ہے، تقوی ذریعہ ہے، پرہیزگاری ذریعہ ہے، نماز روزہ ذریعہ ہے، ان سب ذریعوں کو استعمال کریں۔ اور پیسہ حاصل کرنا بھی ایک ذریعہ ہے، تو اس ذریعے کو بھی حاصل کریں، اس ذریعے کا بھی استعمال کریں، اس میں پیچھے نہ ہٹیں۔ لیکن یاد رکھیں، اس بات کو یاد رکھیں کہ خوشیوں کا تعلق اصل اللہ جب راضی ہوتا ہے، اللہ جب خوشیاں دیتا ہے تب خوشیاں حاصل ہوتی ہیں۔ تو ہمیں اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ سے مانگنا ہے، اور خوشیوں کو حاصل کرنے کے لیے جو ذرائع ہیں ان ذرائع کو اختیار کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔